السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوگے اور ہم سب بھی خیریت سے۔ آج ہم بنانے لگے ہیں کوفتے، اور کوفتوں میں دیکھیں یہ چیزیں ڈلنی ہے نا، نمک، ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں، پیاز، اور یہ ہم پیسیں گے پیاز اور ٹماٹر، اس کو ہم نے گلینڈر کرنا ہے۔ اب ہم گلینڈر کرنے لگے ہیں نا۔ گریوی بنانے کے لیے ہم پیاز اور ٹماٹر صرف گلینڈر کریں گے نا، اور ادرک لہسن تو آلریڈی ہمارا پسا ہوا ہے۔ اب چوپر کرنے کے لیے اس میں قیمہ چوپر کریں گے، اس میں سب چیزیں ڈالیں، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، پودینہ، پیاز، سب چیزیں اس میں ڈال کے ہم چوپر کریں گے۔ پہلے اس کو ہم چوپر کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے کا مرحلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے گائز، اب یہ چوپر دیکھیں ہو گیا ہے نا۔ اس کو اچھے سے چوپر کر لیں گے، باریک سا پیس لیں گے۔ اب اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے۔ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ادرک لہسن ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں۔ اب دیکھیں گائز، قیمہ ہم نے پہلے سے دھو لیا تھا، اور دھونے کے بعد چھنی میں رکھا تھا تاکہ اس کا پانی سارا خشک ہو جائے، اور اب یہ چھنی سے نکال لیا ہم نے قیمہ۔ دیکھیں اس میں پانی نہیں ہے، اگر پانی ہوگا تو کوفتے اچھے نہیں بنیں گے، لہٰذا دھونا ہے اور چھنی میں رکھنا ہے۔ اب چوپر کے اندر ہم نے قیمہ بھی ڈال لیا ہے، اور وہ مسالہ بھی ڈلا ہوا ہے، ایک انڈا بھی اس میں ہم نے ڈالا ہے، اور دوبارہ سے چوپر کو گھمانے لگے تاکہ اچھے سے جبز ہو جائے نا اور مل جائے نا۔ اب تھوڑا سا اس میں نمک ڈالنے لگے۔ اب اس میں بھنے ہوئے چنے ڈالا ہے ہم نے، پہلے ہم نے بھون لیے تھے، بھوننے کے بعد اس کو پیس لیا۔ اب اس میں بھنے ہوئے چنے ڈالیں، اب ایک دفعہ اور گھمانے لگ گئے تاکہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے نا۔ دیکھیں خوب اچھے سے مکس ہو گیا، اور بالکل سے اس کے گاڑھا گاڑھا ہو گیا، اس میں کوئی پانی کی وہ نہیں ہوتی ہے، اگر پانی ہوگا تو اس میں کوفتے آپ کے اچھے نہیں بنیں گے، لہٰذا آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ اب ہم تیل ڈالنے لگے، میکسیمم ہم نے 1 کلو قیمہ لیا ہے، تو 1 پاؤ کے قریب ہم نے اس میں تیل بھی ڈالا ہے نا۔ قیمہ ہمارا 1 کلو تھا، جتنی بھی چیزیں ڈالی حساب سے 1 کلو کے قیمے کے حساب سے ڈالی، اور یہ 1 پاؤ کے قریب ہم نے گھی ڈالا ہے۔ اب اس کے اندر ہم جو پیاز اور ٹماٹر پیسے تھے اس کا پیسٹ ڈالیں گے۔ دیکھیں اب ہم نے اس میں آلو بھی ڈال دیے، اب ان کو گلنے دیں گے آلو کو تھوڑا بہت۔ اب ہم اس کے اندر کوفتے بھی ڈال دیے، دیکھیں، اور کوفتے جب ہی ڈالنا ہے جب ابال آ جائے، ایسے نہیں ڈالنا ہے بغیر ابال کے، پانی میں ابال آئے جب کوفتے ڈالنا ہے، ورنہ یہ کوفتے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے نا۔ دیکھیں ماشاء اللہ سے صرف بس ابال دے دیں، اور پھر کوفتے ہمارے تیار ہیں، مزیدار، اسپائسی، اور خوشبو اتنی ماشاء اللہ سے آتی ہے کہ برابر والے آ کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا پکایا ہے نا، ماشاء اللہ سے۔ یہ 1 کلو قیمہ ہے، کیونکہ میری بہن گھر پہ بہن آئی ہوئی تھی، بہنوں ہی آئے ہوئے تھے، ان کے بچے آئے ہوئے تھے، تو یہ 1 کلو قیمہ، اور ساتھ میں نے آلو بھی ڈالیں تاکہ آرام سے ہمارا ہو جائے نا۔ دیکھیں گائز، ماشاء اللہ سے کلر کتنا پیارا آیا ہے اس کے اندر۔ اچھا، یہ جو دوسرا ہاتھ نظر آ رہا ہے وہ میری بہن کا ہے، میں بھی کوفتے ڈالی اور میری بہن بھی کوفتے ڈالی، کیونکہ زیادہ تھے اس لیے نا۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ کوفتے، اور کتنی جلدی بن جاتے ہیں، چوپر ہو تو بہت جلدی سے کام ہو جاتا ہے، چوپر نہیں ہو تو باریک باریک پیستے رہو، چوپر ہو تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے نا۔ بس 2-3 کھولے دینی ہے، پھر ڈھکن بند کرنا ہے، اور ویسے ڈھکن نہیں بند کرنا، اگر ویسے ڈھکن بند کر دیں گے تو کوفتے ٹوٹ دیں گے۔ اب اس کے اوپر میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا، دیکھیں گائز کتنے مزے کے دار لگ رہے ہیں نا،
کوفتے. اچھا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.